فرمان مصطفیٰ ہے یہ، فرمان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انما خلقتم للبقاء لا للفناء وتنقلون من دار الى دار۔ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ تم باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہو، فنا ہو جانے کے لیے خلق نہیں ہو، اور ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کر دیے جاؤ گے۔ نبی اکرم کے فرامین کے اندر اسلام کی تعلیمات کو آپ بہت جامع انداز میں پائیں گے۔ ان فرامین کے اندر کچھ اس طرح کی کیفیت ہے کہ انسان اگر ان کے اوپر عمل کرتا ہے تو خود بخود اسلام کو اپنے اندر پانا شروع کر دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اسلام کی جو نظریاتی کیفیت تھی وہ اس کی ذات میں عمل کی صورت میں آنے لگتی ہے۔ نہایت یہ کہ کتنا کوئی انسان نبی اکرم کے ان فرامین کے اوپر غور کرے اور ان کے اوپر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے مطابق لانے کی کوشش کرے۔ اور بہت نظریاتی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں، یعنی بعض تو بہت سادہ عملی چیزیں ہیں اور بعض ایسی نظریاتی تدابیر ہیں نبی اکرم کے فرامین میں کہ جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو فرمان نبی اکرم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں یہ فرمایا کہ انما خلقتم للبقاء لا للفناء۔ فرمایا اے انسانوں، تمہیں باقی رہنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، تمہیں فنا ہو جانے کے لیے خلق نہیں کیا گیا۔ وَتُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، اور تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیے قیامت کے تصور کو نبی اکرم نے کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا۔ کہا دیکھو تم انسان اپنے بارے میں دو طرح سے سوچ سکتے ہو۔ ایک تو وہ انسان ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، میں خود سے پیدا ہو گیا ہوں، دنیا خود سے بن گئی ہے اور کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد میں مر جاؤں گا۔ قرآن کریم نے کفار کی زبان سے نقل بھی کیا ہے کہ بعض کفار یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے، زندگی اور موت کا چکر تو یوں ہی چلا رہتا ہے اور یہ زمانہ ہے جو ہمیں زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، تم مرنے اور ختم ہونے کے لیے یہاں نہیں لائے گئے ہو، تم باقی رہنے کے لیے لائے گئے ہو۔ یہ کہ تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہو کہ کسی کا جسم گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یہ مت سمجھو تمہاری زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، نہیں، تمہیں باقی رہنا ہے، اچھا ہو یا برا سب کو باقی رہنا ہے۔ تو فرعون کو بھی باقی رہنا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام ان کو بھی باقی رہنا ہے، سب نے باقی رہنا ہے۔ وَتُنْقَلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، اور تمہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک اور روایت کے اندر نبی اکرم نے موت کو پل سے تشبیہ دی، فرمایا جیسا کہ ایک پل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے، موت تمہیں اس جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچا دے گی، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی جہاں پر ہو یہ دار فنا ہے، یہ وہ مقام ہے جو ختم ہو جائے گا۔ یہاں تم اہرام مصر بنا لو یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا لو یا پتہ نہیں کیا کچھ بنا لو، یہ دار فنا ہے، 4000 سال بھی رہو گے تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب جو منتقل ہوگے تو وہ دار بقا ہے، وہاں بات چند ہزار سال کی نہیں ہے، وہاں بات ابدیت کی ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے وہ باقی رہنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا اس بصیرت کو اپنے اندر زندہ کرو۔ اب اس کا فرق کیا ہے؟ کوئی انسان اپنے آپ کو فنا ہوتا دیکھے اور اس دنیا کے اندر محدود دیکھے، اور کوئی انسان اپنے آپ کو باقی ہوتا دیکھے اور اس دنیا میں جاتا دیکھے، آیا دونوں باتیں ایک جیسی ہیں؟ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ اور نبی اکرم بعض اوقات بڑی نفیس تعبیرات کے ذریعے سے قرآن کریم کو استعمال کرتے ہوئے، قرآن کریم کے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھا دیا کرتے تھے۔ لہذا ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ کسی شخص کے آنے پر نبی اکرم نے کسی صحابی کو کہا کہ ان کو اسلام سکھا دو، اور انہوں نے یہ کہا کہ کہو من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ آنے والے نے جب یہ جملہ سنا تو کہا یہ قرآن میں سے ہے، بتانے والے نے کہا کہ ہاں یہ قرآن میں سے ہے کہ جو ذرہ بھر نیکی کرے گا وہ اس کی جزا دیکھے گا، بلکہ کہیے اس کو دیکھے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، جزا دیکھے گا
یا اسی کو دیکھے گا؟ ان دونوں میں فرق ہے. کبھی اور موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. سننے والے نے سنا اور کہا کہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. نبی اکرم سے لوگوں نے کہا کہ یعنی اس طرح کی عبارت کہ بھئی یہ ابھی آئے تھے اور ایک آئے کریمہ پر کہا کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ یہ شخص جاہل آیا تھا اور فقیہ بن کے واپس جا رہا ہے. اس ایک آئے کریمہ کے سمجھنے نے اسے فقیہ بنا دیا ہے. اب نبی اکرم کی جو یہ روایت موجود ہے کہ انما خلقتم للبقاء لا للفنا، تم خلق کیے گئے ہو باقی رہنے کے لیے نہ فنا ہو جانے کے لیے، اور تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیے جاؤ گے. جو اس کو سمجھ لے یہ فقیہ ہے، یعنی علم دین کا ماہر ہو جائے گا. اگر کوئی شخص اس روایت کو سمجھ لیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آتا ہے، خود بخود زندگی تبدیل ہو جائے گی، خود بخود دیکھنے کا محور تبدیل ہو جائے گا، خود بخود چیزوں سے توقعات تبدیل ہو جائیں گی، چیزوں کی خواہشات تبدیل ہو جائیں گی. پھر وہ ہر چیز کو ایک خاص زاویے سے دیکھے گا، ہر چیز کو اپنی آخرت کے اندر تلاش کرے گا. وہ دنیا کے اوپر مرنے کے بجائے اپنی اخروی زندگی کو آباد کرنے کے لیے توجہ دے گا. اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس عقیدے پر ایمان لانا اور اس عقیدے کو زبان سے بیان کر دینا دو بہت مختلف کیفیتیں ہیں. آج 1.3 ارب مسلمان اس عقیدے کے معتقد ہیں، بلکہ آپ تصور کیجئے کہ یہ عقیدہ قیامت، عقیدہ معاد جس کو ہم عربی میں تعبیر کرتے ہیں، یہ تو ہر دین کے اندر ہے. عیسائیت کے اندر بھی قیامت کا عقیدہ ہے، یہودیت کے اندر بھی ہے، کسی بھی دین کو لے لیجئے سب کے پاس قیامت کا عقیدہ ہے. لیکن کون ایمان رکھتا ہے اس عقیدے کے اوپر اور کون نہیں رکھتا، یہ وہ بنیادی فرق ہے. اور اگر آپ اس کو ایمان کو اس عمل کی چھننی سے گزار دیجئے، یعنی آپ یہ کہیے کہ دنیا میں مثلا 4 ارب لوگ قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اب کتنے جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے بہت قلیل لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس عقیدے کے اوپر صحیح عمل کرتے ہوں. اور جو صحیح عمل کرتے ہوں گے ان کی زندگی کو آپ بہت مختلف پائیں گے عمل نہ کرنے والوں کے مقابلے میں. تو یہ عقیدہ بہت آسان ہے کہ آپ فوراً یہ کہہ دیجئے کہ ہاں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہم باقی رہنے کے لیے ہیں اور فانی ہونے کے لیے نہیں ہیں، اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے. لیکن عمل میں کیا گزر رہی ہے اس کو سوال کرنا پڑے گا. اب اگر کس کیفیت کو اور سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر بہت ہی آسان ہے. آپ اپنے گزشتہ 24 گھنٹے کا جائزہ لیجئے. میری ہمیشہ کوشش یہ رہے گی کہ ہماری گفتگو کا کوئی عملی پہلو نکلے جس کے اوپر لوگ عمل کر پائیں، جس پہ میں خود سب سے پہلے عمل کر پاؤں، دوسروں کو تو بعد میں کہوں گا. تو میں اپنی زندگی کے آخری 24 گھنٹوں کا مثلا جائزہ لوں اور ان 24 گھنٹوں میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کروں کہ کون سے کام وہ ہیں جو میں نے اخروی زندگی کے لیے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے لیے انجام دیے، اور کون سے کام وہ ہیں جو میں نے دنیاوی زندگی کے لیے انجام دیے جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے. اب اگر خدا نہ کرے ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ بھائی 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو میں نے دنیا کے لیے انجام دیے، دنیاوی زندگی کے لیے، اور 1-2 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہم نے آخرت کے لیے بھی انجام دیا، اس میں بھی نیت کا نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقیدے کے مضبوط لوگ نہیں ہیں. ہاں اگر آپ چاہیں تو اس دنیا کی ہر چیز کو آخرت کے لیے بنا سکتے ہیں، اس دنیا کی ہر چیز کو آخرت کے لیے بنا سکتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ہر عمل کے پیچھے خالق کی اطاعت کو ڈھونڈنا شروع کر دیجئے، آپ کی زندگی خود بخود آخرت کے لیے بننا شروع ہو جائے گی. اور جب آپ اپنی زندگی کو آخرت کے لیے گزار رہے ہوں گے، آپ کے اندر ایک عجیب اطمینان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ خدا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، میری اخروی زندگی کو کوئی تبدیل نہیں کر پائے گا. جو اس بات پہ یقین رکھ لیتا ہے وہ خود بخود بہادر ہو جاتا ہے، جو اس بات پہ یقین رکھ لیتا ہے وہ خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر آپ نے اس کا کوئی عملی نمونہ دیکھنا ہو تو پھر آپ قرآن کریم کے بیان کیے ہوئے حضرت موسیٰ کے زمانے کے جادوگروں کا واقعہ دیکھیے. یہ جادوگر جو حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے آئے تھے، صبح تک فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ اے فرعون، ہم جب حضرت موسیٰ کی جادو کا مقابلہ کریں گے تو ہمیں کیا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور فرعون نے کہا کہ تم اجر کو چھوڑو، تم ہمارے مقرب بندے ہو جاؤ گے. بس اتنا ہی ان جادوگروں کے لیے کافی تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم فرعون کے دربار میں متقرب بندے ہو جائیں گے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. صبح تک کفر اور شرک کا یہ عالم تھا. پھر اللہ کی نشانی کو دیکھ لیا، اس عظیم معجزے کو دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جاری کیا. جیسے ہی وہ معجزہ دیکھا ان کی چشم بصیرت روشن ہو گئی، آنکھیں کھل گئیں،
قیامت پر یقین پختہ ہو گیا۔ اب یہ جادوگر کچھ اور لوگ بن گئے۔ زندگی تبدیل ہو جانے کے بعد ان کی کیفیت کچھ اور ہو گئی۔ فوراً کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ اب جو ایمان لے آئے تو فرعون بہت زیادہ غصے میں آیا اور کہا کہ تم ایمان لے آئے اور تم نے میری اجازت بھی نہیں لی۔ یعنی آدمی عجیب مستکبر آدمی تھا، میں کبھی اس کے اوپر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کہا تم ایمان لے آئے اور مجھ سے اجازت بھی نہیں لی۔ اب یہ جادوگر کہ جو صبح تک فرعون کا قرب طلب کر رہے تھے، اب جو دنیا اور آخرت کے مسئلے کو سمجھ گئے، اب جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے دین پر ایمان لے آئے، قیامت کی یاد ان کے دل میں آئی تو کہا فقضِ ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ کہا اے فرعون جو تجھے کرنا ہے کر گزر، جو حکم دینا ہے دے دے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ تو جو کچھ بھی کرے گا وہ بس اس دنیا کے لیے ہے۔